الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین، آج کے درس میں ہم فقہ کے تعلق سے چند بنیادی باتیں معلوم کرنے والے ہیں۔ فقہ کس کو کہتے ہیں، فقہ کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے، دین اسلام، اس کا ایک اہم حصہ جو ہمارے ایمان و یقین سے تعلق رکھتا ہے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنا، نبیوں پر ایمان رکھنا، اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے دل کے اندر موجود ایمان اور یقین کی بات ہے۔ تو دل سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو، ایمان و یقین سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور وہیں ہمارے جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ عبادت کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہماری دوسری حرکات و سکنات کی شکل میں ہو، کاروبار کرنے کی شکل میں ہو، دوسرے کسی انسان کے ساتھ تعلق کے شکل میں ہو، ہمارے ظاہری جو بھی کام ہیں ان کے تعلق سے اسلام جو احکامات ہم کو بتلاتا ہے اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ایمان و یقین سے متعلق دین کے حصے کو عقیدہ، اور جو ہمارے ظاہری اعمال سے متعلق دین کا دوسرا حصہ ہے اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ تو اسی شریعت کے حوالے سے جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اسی کو اہل علم فقہ کے نام سے بتاتے ہیں۔ تو فقہ کے اندر ہم عبادات کے تعلق سے دیکھیں گے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نماز میں کیا کیا چیزیں اہم ہیں، ضروری ہیں، روزے کے احکام کیا ہیں، زکوٰۃ کے کیا احکام ہیں، حج اور عمرہ کے کیا احکام ہیں۔ کوئی مسلمان کاروبار کرنا چاہے تو کاروبار کے تعلق سے، تجارت کے تعلق سے اسلام کیا بتلاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی، نکاح کے تعلق سے کیا کیا کرنا ضروری ہے۔ تو اس طرح انسان کے ظاہری تمام اعمال کے تعلق سے اسلام نے جو حکم، جو احکام ہم کو دیے اسی کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے پڑھنا فقہ کہلاتا ہے۔ تو اسی سے ہم کو پتہ چلے گا کہ فقہ کی شرعی احکام کے معلوم کرنے کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ ایمان و عقیدہ یہ اہم ہے، ضروری ہے، اس میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہونی چاہیے۔ اسی ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہمارے ظاہری اعمال، شریعت سے متعلق اعمال اللہ کے پاس قابل قبول ہوں گے، اور اسی ایمان و عقیدے کی بنیاد پر کل قیامت کے دن کسی کو کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ لیکن عقیدے کے بعد پورا کا پورا دین شریعت کہلاتا ہے۔ عقیدے کے بعد جو کچھ ہے تمام چیزیں شریعت کے اندر داخل ہیں، فقہ کے اندر داخل ہیں۔ نماز روزے کے احکام ہوں، شادی بیاہ کے احکام ہو، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں شریعت کے اندر داخل ہیں، فقہ کے اندر داخل ہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کیسے پڑھنا چاہیے، یہ شریعت کے اندر داخل، فقہ کے اندر داخل۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے تو وضو کیسے کرنا چاہیے، اس کے احکام بھی شریعت کے اندر داخل ہیں، فقہ کے اندر داخل ہیں۔ تو نماز روزے سے لے کر شادی بیاہ تک، کاروبار سے لے کر تمام چیزیں شریعت کے اندر داخل۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کی کیا اہمیت ہے ایک مسلمان کی زندگی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، جنوں کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اب وہ عبادت کیسے ہوگی، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، ذکر و اذکار کی، دعا کی شکل میں ہو، وہ عبادت کیسے ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں ہم شریعت میں پڑھتے ہیں، فقہ میں پڑھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کسی بندے کے تعلق سے خیر کا ارادہ کر لے،
کسی بندے کو خیر سے بھلائی سے مال و مال کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، فقہ دے دیتا ہے۔ تو اسی فقہ کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے ہم اگلے دروس میں انشاءاللہ گفتگو کرنے والے ہیں، مختلف احکامات معلوم کرنے والے ہیں۔ محترم حضرات اور خواتین، فقہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں فقہ کہا جاتا ہے سمجھنا، کسی بھی چیز کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا، یہ فقہ کہلاتا ہے۔ اسی معنی میں، اسی مطلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں کے اندر یہ لفظ استعمال کیا۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40/4 میں، 44 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان و زمین میں جو مخلوقات موجود ہیں، جتنی مخلوقات موجود ہیں، تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے انسانوں، تم لوگوں کو ان مخلوقات کی تسبیح سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہر جانور، ہر چرند، ہر پرند اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، لیکن ہم کو ان لوگوں کی تسبیح، ان لوگوں کی زبان سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے کہا وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ، تم کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہی لفظ وہاں پر مستعمل ہے، فقہ کا لفظ۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کی، ہم سب کو وہ دعا یاد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں اور اسلام کی طرف اسے بلائیں، اسلام کی دعوت پیش کریں، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یفقہوا، یہی فقہ کا لفظ وہاں پر استعمال کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، فرعون کو میری بات سمجھ میں آ جائے، فرعون میری بات سمجھ لے، اس لیے میری زبان کی گھاٹیوں کو تو کھول دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے یہ لفظ استعمال کیا، یفقہوا قولی، فرعون میری بات کو سمجھ لے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20/7 میں، اور اسی طرح سورہ منافقین کی آیت نمبر 3 یا آیت نمبر 7 اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ نے وہاں بھی فقہ کا لفظ استعمال کیا سمجھنے کے لیے۔ اللہ نے کہا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، کہ منافقوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، یہ لوگ کبھی سدھرنے والے نہیں۔ وَلَا فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، وہ لوگ نہیں سمجھیں گے، آپ لاکھ سمجھا لیں، آپ لاکھ اسلام کی باتیں ان کو بتلا لیں، یہ لوگ سمجھنے والے نہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ تو فقہ کا مطلب ہے عربی زبان میں سمجھنا۔ اب جب ہم اسلامی نقطہ نظر سے، عربی زبان کے حد تک نہیں بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے فقہ جب ہم کہیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شرعی احکام کو دلائل کی روشنی میں سمجھنا، شرعی احکام کو دلائل کی، دلیلوں کی روشنی میں سمجھنا، یہ فقہ کہلاتا ہے۔ اب اس مطلب میں بھی، یعنی شرعی احکام کو دلیلوں کی روشنی میں سمجھنا، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اسی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 120/2 میں، 122 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی معنی میں لفظ فقہ استعمال کیا۔ اللہ نے کہا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ہر قوم میں سے، ہر سماج میں سے چند لوگ باہر نکلیں، اہل علم سے ملاقات کریں، علماء سے ملاقات کریں، دین کا علم حاصل کریں، شرعی احکامات کا علم حاصل کریں، اور واپس اپنی بستی کی طرف پلٹ کر آئیں اور لوگوں کو دین کا علم سکھائیں، لوگوں کو آگاہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فقہ کا لفظ استعمال کیا دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے۔ اسی معنی میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بارے میں خیر کا ارادہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی دعا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے کی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے رسول کی بڑی خدمت کیا کرتے۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ خوش ہوئے
ان کی سمجھداری دیکھی تو اس کے مناسب ابن عباس کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے میرے پروردگار، اے اللہ ابن عباس کو شریعت کا علم تو دینا، شریعت کی سمجھ دینا، اور تفسیر کا علم، قرآن کی تفسیر کا علم تو دینا۔ تو فقہ کا مطلب ہے شرعی احکام کو دلائل کی روشنی میں سمجھنا۔ اب شرعی احکام کی کیا قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے فقہ پڑھنے کے لیے۔ شریعت کے احکام کی کل 5 قسمیں ہیں، 5 قسم کے احکام ہی شریعت کے اندر۔ حکم یا احکام کسے کہتے ہیں؟ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کرنا اچھا ہے، چھوڑ دینا بہتر ہے، اسی کو احکام کہتے ہیں۔ تو شرعی احکام کی کل 5 قسمیں۔ پہلی قسم ہے واجب۔ واجب اسی کو فرض بھی کہا جاتا ہے۔ واجب یا فرض کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کا کرنا ضروری ہو، ہر وہ کام جس کا کرنا واجب ہو، ضروری ہو، کرنے پر ثواب ملے گا اور چھوڑنے پر گناہ، کریں گے ثواب کے مستحق ہوں گے، اگر کرنے میں سستی ہو گئی، نہیں کیا، تو ایسی صورت میں وہ گناہ ہو جائے گا۔ اسی کو واجب اور فرض کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 5 وقتہ نمازیں، نمازیں بہت ساری ہیں، لیکن ان نمازوں میں 5 وقت کی نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر واجب بنا دیا، فرض بنا دیا، پڑھنے پر ثواب ملے گا، کوئی نہ پڑھے تو گناہ۔ صرف عبادتوں ہی میں واجب یا فرض کی بات نہیں، بلکہ انسانی حقوق میں بھی واجب اور فرض کی بات آئے گی۔ جیسے بچوں پر واجب ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ پر واجب ہے کہ وہ بچوں کی صحیح تربیت کرے، اسلامی تربیت کرے، اخلاق سکھائیں، دین کا علم ان کو دیں۔ مرد پر ضروری ہے، واجب ہے کہ بیوی کے حقوق وہ ادا کرے، بیوی پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ مرد کے حقوق ادا کرے۔ تو ادا کرنے پر ثواب ملے گا، نہ کرنے پر گناہ۔ تو اسی کو واجب اور فرض کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کیا شریعت کا پہلا حکم ہے، پہلی قسم۔ شرعی احکام کی دوسری قسم ہے مستحب۔ مستحب کا مطلب کیا؟ ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نگاہوں میں اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہو، اسی کام کو مستحب کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ دیگر بہت ساری نمازیں ہیں جو مستحب ہیں۔ جیسے ایک دن میں 12 رکعت سنت مؤکدہ کی پابندی کرنا، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت، مغرب کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت، عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت، تو کل 12 رکعتیں مستحب نماز میں شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح بہت ساری نمازیں ہیں۔ رمضان کے روزے تو واجب اور فرض ہیں۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ جتنے روزے ہیں، عرفہ کے روزے، عاشوراء کے روزے، تو یہ تمام مستحب میں داخل ہیں۔ اسی مستحب کو فقہی زبان میں سنت بھی کہا جاتا ہے، نفل بھی کہتے ہیں، مندوب بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہر وہ کام جو واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کو پسند ہے، کرنے پر نیکی ملے گی، نہ کرنے پر گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ کرنے پر نیکی ہے ضرور، لیکن نہ کرنے پر اس کو گناہ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو ہر ایسے کام کو، ہر ایسی عبادت کو مستحب کہا جاتا ہے، سنت کہا جاتا ہے، نفل کہا جاتا ہے۔ شرعی احکام کی تیسری قسم ہے حرام۔ حرام یا محرم کہا جاتا ہے، محرمات۔ تو حرام یا محرم کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کا کرنا انسان پر حرام ہو، اللہ نے اس چیز سے بندوں کو روک دیا ہو، تو اس سے رک جانا ضروری ہے۔ رکنے پر ثواب ملے گا اور کرنے پر گناہ۔ ہر وہ کام جس کا کرنا حرام ہو، اس کے چھوڑ دینے پر ہم اللہ کے پاس ثواب کے مستحق ہوں گے، لیکن کرنے پر گناہ کے۔ تو ہر ایسی چیز کو حرام کہا جاتا ہے، محرم کہا جاتا ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا، چغلی کرنا، دھوکہ دینا، قتل کرنا، زنا کرنا۔
ہر وہ جانور جو حرام ہے اس جانور کا گوشت کھانا، حرام کردہ دوسری چیزوں کو کھانا، یہ تمام چیزیں حرام میں، محرمات میں داخل۔ یہ دین اسلام کے شرعی احکام کی تیسری قسم ہے۔ شرعی احکام کی چوتھی قسم کیا ہے؟ جس کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ مکروہ کا مطلب کیا؟ اللہ کو وہ پسند نہیں، ناپسندیدہ چیز ہے، وہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اللہ نے اس کو کلی طور پر حرام نہیں کیا۔ حرام کا حکم اللہ نے نازل نہیں کیا، لیکن اس کا چھوڑ دینا بہتر ہے، اس کا ترک کر دینا بہتر ہے۔ ترک کرنے پر، چھوڑ دینے پر ثواب ملے گا، لیکن کوئی کر لے تو اس کو گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو ہر وہ چیز جس کا چھوڑ دینا بہتر، ثواب کا کام، لیکن کر دینے سے گناہ نہیں، تو ایسی چیزوں کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر سلام کہے بغیر داخل ہونا مکروہ ہے۔ بغیر سلام کے گھر میں داخل ہو گئے، کسی مسلمان سے ملاقات ہوئی، سلام نہیں کیا، تو اس طرح ملاقات کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام نہ کرنا مکروہ ہے۔ لیکن کوئی سلام نہ کرے تو اس کو گناہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، گناہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مکروہ ہے وہ۔ اس کے چھوڑ دینے سے ثواب ملے گا، لیکن کرنے سے گناہ کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو سلام کہے بغیر کسی سے ملاقات کرنا مکروہ ہے، لیکن کوئی کر لے سلام کے بغیر تو اس کو گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح 3 گھونٹ میں پانی پینے کے اللہ کے رسول نے ہم کو تعلیم دی۔ اب ایک سانس میں، ایک گھونٹ میں پورا پانی پی لینا یہ مکروہ ہے، لیکن کوئی ایک گھونٹ میں پی لے تو کیا اس نے گناہ کا کام کیا؟ نہیں، گناہ کا کام نہیں کیا، مکروہ ہے، چھوڑ دینا بہتر ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن کر لینے سے گناہ کی بات نہیں۔ اچھا چلیے، شرعی احکام کی 5ویں اور آخری قسم کیا ہے؟ اس کو حلال کہا جاتا ہے۔ یعنی شریعت کے اندر کرنے اور نہ کرنے کی اجازت ہے۔ آپ چاہے تو کریں، چاہے نہ کریں، چاہے تو استعمال کریں، چاہے تو استعمال نہ کریں، دونوں کی اجازت ہے۔ ایسی چیزوں کو حلال کہا جاتا ہے، جیسے ترکاری ہیں، ترکاری کی کئی قسمیں، فروٹس ہیں، پھل، اور حلال کردہ جانور ہیں، ان جانوروں کا گوشت آپ کو پسند ہے تو کھائیے، پسند نہیں ہے نہ کھائیے۔ تو اس طرح حلال کردہ چیزوں کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ آپ کو پسند ہے تو کر سکتے ہیں، نہیں پسند ہے تو نہیں کر سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، یہ آپ کی مرضی۔ حلال کے اندر ثواب یا گناہ کی کوئی بات نہیں۔ تو شرعی احکام کل 5 قسموں میں بانٹے جاتے ہیں۔ ایک ہے واجب اور فرض، دوسری قسم ہے مستحبات، نفل، سنت جسے ہم کہتے ہیں، اور تیسری قسم ہے حرام، چوتھی قسم ہے مکروہ، اور آخری قسم ہے حلال۔ اب کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز مستحب، اور کون سی چیزیں مکروہ ہیں اور حلال ہیں، یہ ہم کو پتہ کیسے چلے گا؟ یا کسی انسان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو حرام قرار دے دے؟ کیا کسی انسان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کسی بھی چیز کو واجب بنا دے کسی دوسرے انسان پر؟ نہیں، یہ تو انسان کا کام نہیں۔ تو پتہ چلا کہ واجب ہو، حلال ہو، حرام ہو، یہ تمام احکام اللہ کی طرف سے ہم کو ملتے ہیں۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، کسی انسان کا حق نہیں۔ کسی بھی چیز کو واجب کر دینا، کسی بھی چیز کو حرام بتا دینا، یہ کسی انسان کا حق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ یہ تو ہمارے خالق و مالک کا حق ہے، جس کی عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے، صرف اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ہم پر کسی چیز کو حرام بنائے، ہم پر کسی چیز کو واجب قرار دے۔ یہ صرف اللہ کا حق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام کہاں بیان کیے؟ قرآن اور حدیث میں بیان کیے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم واجب کو، حرام، حلال، تمام احکامات کو، شرعی احکام کو ہم قرآن و حدیث سے اخذ کریں، قرآن و حدیث سے ہم معلوم کریں۔ اور قرآن و حدیث سے احکام لینے میں آپ یاد رکھیں، قرآن و حدیث دونوں برابر ہیں احکامات کے معاملے میں۔ ہاں، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی کلمات ہیں، اس لیے حدیث پر قرآن کو فوقیت حاصل ہے۔ لیکن شرعی احکامات کے معاملے میں قرآن و حدیث دونوں برابر۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چیز قرآن کے اندر حرام کی گئی ہے، قرآن کے اندر اس چیز کو حرام بتایا گیا اس لیے حرام ہے۔
ہاں یہ چیز سنت کے اندر، حدیث کے اندر اس کو حرام بتایا گیا، اس لیے اس حرام سے اس حرام کا درجہ تھوڑا نیچے ہے، کبھی کبھار کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا اس طرح ہم کہیں گے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ قرآن میں جس چیز کو حرام بتایا گیا وہ، اور حدیث میں جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے حرام بتایا، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو حرام بتایا، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت کو حرام بتایا، دونوں حرام ہیں۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن میں جو آیا وہ حرام، حدیث میں جو آیا وہ مکروہ، ایسا نہیں۔ تو قرآن و حدیث کے اندر جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے، اللہ نے حرام بتایا وہ دونوں برابر، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی جن چیزوں کو مکروہ بتایا گیا دونوں مکروہ ہونے میں برابر۔ تو احکام کے معاملے میں قرآن و حدیث دونوں برابر ہیں۔ تو قرآن و حدیث یہ بنیادی دلیلیں ہیں۔ قرآن و حدیث ہی کی بنیاد پر تیسری دلیل اور چوتھی دلیل کو بھی ہم لے سکتے ہیں۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ واجب کو، حرام حلال کو سمجھنے کے لیے تیسری دلیل ہے اجماع۔ اجماع کا مطلب کیا ہے؟ اجماع کہتے ہیں تمام علماء کے اتفاق کو۔ جتنے بھی علماء ہیں اگر تمام مل جائیں، آپس میں مل جائیں اور سب نے مل کر کہا کہ یہ چیز حرام ہے تو سمجھیے کہ اللہ کی نگاہ میں بھی وہ حرام ہے۔ تمام علماء نے کسی چیز کے بارے میں فتویٰ دے دیا کہ وہ حلال ہے تو سمجھیے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں بھی حلال ہے۔ تو تمام علماء کا فتویٰ ہونا، تمام علماء کی رائے میں اتفاق ہونا ضروری ہے۔ ہم جس کو اجماع کہتے ہیں وہ تمام علماء کے اتفاق کو، اکثریت کے اتفاق کو نہیں۔ اکثر لوگوں نے کسی چیز کو حرام کہا، بعض لوگوں نے کسی چیز کو مکروہ کہا، تو ہو سکتا ہے کہ اکثریت کا قول صحیح ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز میں چند لوگوں کے، چند علماء کا قول زیادہ صحیح ہو، اکثر علماء کا جو قول تھا وہ غلط ہو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے ہو سکتا ہے۔ تو اکثریت کا قول، اکثریت کی رائے، اتفاق، اس کو اجماع نہیں کہا جا سکتا اور وہ دلیل بھی نہیں ہے۔ اجماع کہتے ہیں پوری امت کے اتفاق کو، تمام علماء کے اتفاق کو۔ جیسے مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تمام علماء نے بحیثیت خلیفہ تسلیم کیا۔ جس وقت ابو بکر خلیفہ بنے اس وقت صحابہ کرام ہی علماء تھے، تو تمام صحابہ کرام نے ابو بکر کو خلیفہ تسلیم کیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں بھی پہلے خلیفہ ابو بکر ہی تھے۔ اب اس کے بعد اگلے زمانے میں کوئی آئے اور کہے کہ ابو بکر کو خلیفہ نہیں بننا چاہیے تھا، علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننا تھا، فلاں کو بننا تھا، تو ہم کہیں گے کہ اجماع ہو چکا تھا، ابو بکر کو تمام صحابہ کرام نے بطور خلیفہ تسلیم کر لیا تھا۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو اجماع، تمام علماء کے اتفاق کو ہم دلیل کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی صحیح حدیث میں کہا لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو کسی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ میری امت، پوری کی پوری امت کسی گمراہی پر، کسی غلطی پر جمع نہیں ہو سکتی، اتفاق نہیں کر سکتی۔ تو اسے پتہ چلا کہ کسی چیز میں پوری امت جمع ہو جائے، اتفاق کر لے، تو وہ گمراہی نہیں، وہ غلطی نہیں، وہ باطل نہیں۔ تو اسی حدیث کی بنیاد پر، اور اس کے علاوہ بھی دلائل موجود ہیں، ان دلائل کی روشنی میں اجماع کو دلیل مانا جاتا ہے۔ اور چوتھی دلیل ہے قیاس۔ قیاس کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی نئی چیز کے بارے میں، جو چیز قرآن و حدیث کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود نہیں تھی، نئی چیز ہے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر ہم تلاش کریں گے کہ اس جیسی کوئی چیز موجود ہے کیا۔ اگر موجود ہے تو اسی کا حکم اس نئی چیز کو بھی دے دیا جائے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں اور سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس نئے زمانے میں نشہ پیدا کرنے والی نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، ڈرگز کے نام پر، افیم کے نام پر، براؤن شوگر، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو نشہ پیدا کرنے والی نئی نئی چیزیں آج ایجاد ہو رہی ہیں۔ کیا قرآن و حدیث میں ڈائریکٹ آپ کو افیم کے تعلق سے، براؤن شوگر کے تعلق سے دلیل ملے گی؟
کہ افیم کا استعمال کرنا حرام ہے، نہیں، ڈائریکٹ آپ تلاش کریں گے تو دلیل نہیں ملے گی، لیکن اس طرح یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں اس جیسی ایک چیز کا تعلق ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کے ساتھ. تو قرآن و حدیث کے اندر شراب کو حرام بتایا گیا، اور شراب کو حرام کیوں کیا گیا؟ نشے کی وجہ سے. شراب کے اندر نشہ ہے، انسان کی عقل چلی جاتی ہے. تو ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ پیدا ہو، جس کی وجہ سے انسان کی عقل چلی جائے، ہر وہ چیز حرام ہے. تو شراب کا حکم اس کی بنیاد پر ہم نئی نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیں گے. اسی کو قیاس کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ فقہ جب ہم پڑھیں گے تو جا بجا قیاس کی روشنی میں جن چیزوں کا حکم علماء کرام نے بتایا اس کا ہم تذکرہ وہاں کریں گے، آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بنیادی دلیل ہے. قرآن و حدیث میں اگر ڈائریکٹ کسی مسئلے کا حکم ہم کو نہیں معلوم ہوتا تو وہاں پر اسی اجماع و قیاس کے ذریعے ہم حکم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ شرعی دلائل ہوئے، انہی دلائل کی روشنی میں شرعی احکام کو معلوم کرنا چاہیے. اب جب ہم فقہ پڑھیں گے تو اس کے اندر عبادت کے تعلق سے بھی احکامات ہم دیکھیں گے کہ نماز میں کیا کرنا واجب ہے، کیا کرنا حرام ہے. نماز میں تکبیر کہنا واجب، نماز میں بات کرنا حرام. تو اس طرح حرام واجب یہ احکام عبادت کے تعلق سے بھی ہم پڑھیں گے. اور اسی طرح فقہ کے اندر معاملات کے تعلق سے بھی احکامات پائے جاتے ہیں. کاروبار کیسے کرنا چاہیے، اسلام کی روشنی میں کیا کیا چیزیں جرائم ہیں، چوری کرنا، فلاں کرنا، زنا کرنا. تو ان جرائم کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ان کی سزائیں کیا کیا ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں بھی فقہ کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں. تو پوری زندگی کے تعلق سے، انسان کی پوری زندگی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بتائے رکھے ہیں. اسی کو ہم شرعی احکام کہتے ہیں. اسی کے تعلق سے پڑھنے پڑھانے کو فقہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شریعت کا علم عطا فرمائے، شریعت کی سمجھ عطا فرمائے. عبادت ہو یا چاہے معاملات ہو، ہر کام شریعت کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.